پہلی برس سے 11 برس تک ہم خدا ان کے پاک کلام کو سیکھیں گے. ہاللیلویا. خدا کے ساتھ صلح یہ نکال لیا سب نے. کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. رومیو 5 باب اس کی پہلی آیت ہم پڑھیں گے. بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں, جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے, اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں. اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں, یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے, اور صبر سے پختگی, اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے, اور امید سے شرمندگی کی حاصل نہیں ہوتی, کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر ہوا. کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا, مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی ضرورت کرے. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. بس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے, کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا, تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خدا یسوع مسیح کے تکمیل سے جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا, خدا پر فخر بھی کرتے ہیں. زندہ خدا کے کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جائے, خدا کی برکت و خدا کا شکر سب بولے آمین. آمین, ہاللیلویا. خدا ان کا شکر. رسول کہتا ہے بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھی. اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کس طرح صلح رکھ سکتے ہیں. رسول یہ کہتا ہے کہ خدا کے ساتھ صلح رکھیں. صلح رکھنے سے ہمیں فائدہ ہو, کیونکہ ایک بار ہماری صلح یسوع مسیح نے کروا دی ہے, اور اب آگے کو صلح ہمارے اپنے کردار سے خدا کے ساتھ رہے گی. اگر ہم دوبارہ انہی اپنی مشکلوں میں پڑ گئے اور گناہ میں پھر سے ڈوب گئے تو پھر صلح کروانے والا اور کوئی نہیں. تو خدا کے ساتھ صلح رکھنی ہے, کیونکہ ایک بار تو صلح یسوع مسیح آیا اور اس نے اپنی قربانی دی اور صلح کروا دی, اور بعد میں کوئی ایسی قربانی نہیں ہے جو ہماری صلح کروا سکے. تو یہ صلح جو ہے ہم نے قائم رکھنی ہے. دوبارہ سے ہم پھر اسی طرح دشمن ہو سکتے ہیں. تو صلح رکھنے سے ہمیں زندگی کا تاج حاصل ہو, صلح رکھنے سے ہمیں عالم بالا کی چیزیں ملیں گی. چھوڑ دیں اور لے لیں, اوپر اٹھیں. 3 چیزیں ہیں. پچھلی چیزیں جو دیکھی ہوئی ہیں ان کو چھوڑیں, اور جو اندیکھی چیزیں ہیں ان کو لے لیں, ان کو تھام لیں, پکڑے رکھیں, اور پھر اوپر اٹھیں. نیچے کی چیزوں کی تلاش چھوڑیں, عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں. تو پھر ہم قائم رہیں اس صلح میں, ہم قائم رہیں گے, صلح رکھ سکیں گے باپ کے ساتھ. اگر ہم
زمینی چیزوں کی تلاش میں رہیں گے اور پھر ہم دیکھی ہوئی چیزوں کو تھامے رکھیں گے تو کبھی بھی ہم اوپر نہیں اٹھ سکیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے کبھی بھی ہمیں اوپر اٹھنے نہیں دے گی۔ اور دنیا کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے ہمارا پیٹ، لالچ ہے۔ دوسرا شیخی ہے ہماری، ہم جو شیخی مارتے ہیں کہ جو کچھ ہوں میں ہی ہوں اور کچھ نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے، میں ہی ہوں، وہ ہے شیخی، تو وہ ہے دنیا اور دولت۔ 3 چیزیں دنیا ہیں، اور اگر ہم دنیا میں رہیں گے، ان تینوں چیزوں کو ہم تھامے رہیں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے، تو عالم والا کی چیزوں کو کبھی نہیں تھام لے سکیں گے، حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو زمینی چیزیں جو ہیں ان سے بچیں، زمین کی چیزوں سے بچیں، ان کو چھوڑیں۔ جو سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا آسان ہے، وہ یہی ہے کہ اگر بڑے بڑے فصیح دار شہروں کے بڑے گیٹ ہوتے تھے اور بڑے گیٹ رات کو بند کیے جاتے تھے، اور ساتھ اس کے ایک چھوٹا گیٹ، اس کا نام، چھوٹا سا دروازہ ہوتا تھا، اس کا نام سوئی کا ناکا رکھا ہوا تھا، سوئی کا ناکا۔ اور اس سوئی کے ناکے کے دروازے سے، گیٹ سے اونٹ گزر سکتا تھا، اونٹ گزر سکتا تھا۔ لیکن اگر اس کے اوپر دولت، مال، کوئی بھی دنیاوی چیز اوپر اس کے لادی ہوئی ہو تو وہ نہیں گزر سکتا، اس میں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کو خالی کیا جاتا اور پھر وہ گزر جاتا، پھر وہ گزر جاتا۔ یہ مثال یسوع مسیح نے تمثیل دی، سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزر جانا آسان ہے، اس سے علاوہ اور کوئی تمثیل نہیں بنتی۔ اور یہی مثال ہے، اگر ہم دنیا کی چیزوں کو پکڑے رکھیں گے تو کبھی بھی ہم بادشاہی میں نہیں جائیں گے، کیونکہ جس امیر شخص کو، جو بہت امیر تھا، یسوع مسیح نے کہا کہ یہ دنیا کا سارا مال جو ہے غریبوں میں بانٹ دے تو تم میرے پیچھے آ جاؤ تو تمہیں آسمان کی بادشاہی ملے گی۔ تو منہ اس نے بگاڑا اور چلا گیا۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ بہت امیر شخص تھا، وہ امیر تھا۔ تو زیادہ دولت ہمیں خدا سے دور کرتی ہے۔ مال، دولت، دنیاوی چیزیں جو دیکھی ہوئی ہیں، انہیں چھوڑے، ان کو چھوڑ دیں اور عالم بالا کی چیزوں کو لے لیں، پھر اوپر اٹھیں گے۔ اگر ہمیں اوپر اٹھنا ہے تو اس طرح خالی، اگر ہم چاہیں کہ سارا کچھ ہم اپنے ساتھ ہی لے کر اوپر اٹھ جائے، اٹھا جائے گا، تو ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ صلح اگر رکھنی ہے، بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں۔ وسیلہ یسوع مسیح ہے، تو یسوع مسیح کے بغیر کوئی بھی خدا سے صلح نہیں رکھ سکتا۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یسوع مسیح کے بغیر کہتے ہیں ہم بہت کچھ کر لیں گے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یسوع مسیح دروازہ ہے، وہ کہتا ہے دروازہ میں ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، کوئی نہیں باپ کے پاس جا سکے گا، کوئی باپ کے ساتھ صلح نہیں رکھ سکے گا، صرف وسیلہ یسوع مسیح ہے، جس کے وسیلہ سے، ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی۔ جی، فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی۔ فضل تک جب تک ہم ایمان نہیں لائے،
فضل تک ہماری رسائی نہیں تھی. اور جب ہم ایمان لے آئے ہیں یسوع مسیح پر تو ہماری رسائی فضل تک ہوئی. تو فضل جو ہے پولس رسول کہتا ہے کہ میں فضل کو بگاڑ نہیں کرتا. تو فضل کو بگاڑ بھی کیا جا سکتا ہے. فضل ہم پر ہوا, ہماری رسائی فضل تک ہے, اور جیسے ہی ہم اس دنیاوی چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور روحانیت کو چھوڑ دیتے ہیں, دعا میں ہمارا دل نہیں لگتا اور زیادہ تر ہم زمینی چیزوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں, تو پھر کیا ہے, فضل کو بیکار کر دیتے ہیں. تو فضل کو ہم بیکار نہ کریں, اس لیے کہ فضل تک ہماری رسائی ہوئی ہے, اور یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے, یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم فضل تک پہنچے. تو فضل کو کیا کرنا ہے, ہم نے بیکار نہیں کرنا. ہاں, فضل کو تھامے رکھنا ہے. اگر ہم اوپر اٹھنا چاہتے ہیں تو فضل ایک اوپر اٹھنے کے لیے رسی کا کام بھی کرتا ہے کہ ہم فضل کو پکڑے رکھیں گے تو اوپر اٹھیں گے. اور اگر ہم دنیا کو اپنے ساتھ لے کر اپنے اوپر پورا بوجھ لے کر اٹھنا چاہیں گے تو اٹھ نہیں سکیں گے. اپنے آپ کو خالی کرنا ہوگا, اپنے آپ کو خالی کریں فکروں سے, ساری مشکلوں سے, اور یہ جو مصیبتیں ہیں یہ ایمانداروں پر آنی آئی. اگر وہ ایماندار ہے تو مصیبت جو ہے وہ آئے گی, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اپنی خودی کا انکار کر. خودی سے انکار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خود کا انکار کر اور میرا اقرار کر کہ اب میں زندہ نہیں رہا, مسیح مجھ میں زندہ ہے. پھر اس نے کہا اپنی صلیب اٹھا. تو ہماری صلیب یہ ہے دکھ اٹھانا. جتنے زیادہ دکھ آئیں گے اتنی ہی بھاری ہماری صلیب اور بڑی, اور اتنا ہی آسانی سے ہم اوپر بھی اٹھ سکیں گے. اور اگر ہم دریا کی مثال لیں تو دریا سے بھی باہر چلے جائیں گے, کیونکہ جتنی چھوٹی صلیب ہوگی, جتنے کم دکھ ہوں گے, اتنے ہی مشکل سے ہم گزریں گے. اور اگر ہم دکھ یہاں زیادہ بڑی صلیب اٹھا لیں گے, زیادہ دکھ یہاں برداشت کر لیں گے, تو وہاں ہمیں بڑا عہدہ ملے گا. وہاں ہم خدا کے گھر میں ایک ستون کی مانند ہوں گے. تو یہ سارا کچھ ہم نے فضل سے حاصل کرنا ہے, کیونکہ فضل تک ہماری رسائی ہوئی ہے. تو فضل سے ہم نے جس پر قائم ہے اور خدا کے جلال کی امید پر فکر کرے. کس پر ہم قائم ہیں؟ ہاں, فضل پر. یہ بات اگر ہم قائم رہیں گے تو پھر ہمیں آگے کی کوئی امید رہ جاتی ہے. اور اگر ہم فضل پر ہی نہیں قائم رہے تو پھر ساری امید جاتی ہے, پھر ہم قائم ہی نہیں رہے. تو فضل پر ہم نے قائم رہنا ہے, اور اس سے ہم خدا کے جلال پر فخر کریں. جلال کس کا ہے؟ خدا کا ہے. تو جلال اوپر سے آتا ہے, نیچے سے تو نہیں جلال اوپر جاتا, جلال اوپر سے نیچے آتا ہے. اور زیادہ تر لوگ جب دعا کرتے ہیں کہتے ہیں ہم خدا کو جلال دے رہے ہیں, اور جب وہ کلیپنگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم جلال دے رہے ہیں خدا کو, گیت گا رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم خدا کو جلال دے رہے ہیں. تو کون سا جلال؟ گیتوں میں تو اکثر آ جاتے ہیں, تو لکھنے والوں تو گانے والوں پر بھی تو کچھ اثر پڑنا چاہیے. گانے والوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز ہمیں نہیں گانی اور گیت گانا. اس کی جگہ پر ہم یہ اگر ہم گاتے ہیں کہ لے تو جلا, تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دے تو جلا, تو یہوہ ہے, دے تو جلا.
جلال اس کا ہے وہ دے سکتا ہے، جن کے پاس ہے نہیں وہ کیا دیں گے؟ جلال پر ہم نے فخر کرنا ہے، اور اس کے جلال اس کا جلال ہے، ہاں تو وہ دے سکتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی جلال نہیں، ہم نہیں دے سکتے، ہمارے پاس کچھ نہیں ایسا، بس ہم اس کا جلال ظاہر کر سکتے ہیں، وہ بھی اگر وہ دے گا تو دوسروں پر ظاہر کیا جائے گا۔ تو جو اگر ہمارے پاس اس کا جلال نہیں تو ہم ظاہر کیا کریں گے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ظاہر کرنا ہے اس کا۔ بیر لکھا ہے ہمارے بیر کا بچیروں سے تیرا جلال منقص۔ تو ہمارے یہ منقص کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے موسیٰ 40 دن اور 40 راتیں پہاڑ پر کوہ سینا سے اترا واپس، تو پھر اس کے چہرے پر کوئی نظر نہیں کر سکتا، وہ جلال جو یہوہ سے لے کر وہ منقص آگے کر رہا۔ تو جلال پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہاں جلال کی امید پر فخر کریں، کیونکہ جلال کی ہمیں امید ہے۔ ہمیں کیا ہے؟ جلال کی امید، کہ جلال اس کا ہے تو وہ ہمیں دے گا، تو یہ ہماری امید ہے، ہم اس کے جلال میں رہیں گے، یہ جلال ہے۔ امید پر فکر کریں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فکر کریں۔ دیکھیں کتنی مصیبتیں لکھی ہیں، ایک مصیبتوں میں جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، کیونکہ ہم ایماندار ہیں، اور ایماندار کا کام یہی ہے کہ مصیبتوں کی برداشت کرے۔ ایماندار ہے تو وہ مصیبتوں کی برداشت کرے گا، کیونکہ مصیبتوں میں بھی اس پر فخر کرے گا کہ وہ ہماری کاٹ چھانٹ کر رہا ہے۔ تو مصیبت میں اس کے جلال کے لیے ہم فخر کر سکتے ہیں، فخر کریں یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، صبر سے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر جو ہے وہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ایک شخصیت ہے۔ شخصیت وہ کام کرتا ہے، لکھا ہے کہ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو۔ اگر صبر کام کرتا ہے پھر یہ مصیبت سے پیدا بھی ہوتا ہے، تو دیکھو یہ ایک شخصیت ہے، کام کرتا ہے تو ایک شخصیت ہے، اس کو ہم کام کرنے دیں۔ تو مصیبت میں یہ پیدا اگر ہوتا ہے پھر یہ کام کرتا ہے، تو صبر کو پورا کام کرنے دیں، خدا ضرور ان مصیبتوں پر آپ کی فتح کروائے گا، اسی صبر کے وسیلہ سے کروائے گا۔ اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے۔ صبر سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ امید، پختگی، کیونکہ ہم پخت ہو جاتے ہیں، پکے ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں، دکھ سہ سہ کر ہم ایک ایسی پختگی حاصل کر لیتے ہیں کہ پھر کوئی بھی دکھ ہمیں تکلیف نہیں دے سکتا، کیونکہ ہم پختگی حاصل کر لیتے ہیں، ہم اس سے قابل ہو جاتے ہیں۔ ہاں جتنا بھی دکھ آئے ہم سہ سکتے ہیں، آئے دکھ کوئی بات نہیں، کیونکہ اس دکھ سے پختگی صبر پیدا ہوتا ہے، صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید۔ امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ ہمیں جو امید حاصل ہو جاتی ہے، جو امید پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر کہ ہاں ہمیں تو ان سارے دکھ کو برداشت کرنا ہی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ صلیب اٹھاؤ، تو یہ صلیب جو ہے یہ دکھ ہم اٹھائیں گے تو ہی ہم وہاں اس کے جلال میں جائیں گے، تو ہی ہم عالم بالا پر خوشی منا سکیں گے، تو ہی ہم عالم بالا کی چیزوں
چیزوں کو حاصل کر سکیں گے، یہ امید لگ جائے گی۔ تو جو نا امید ہے، لکھا ہے کہ تم اوروں کی مانند نا امید نہ رہو۔ ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس امید ہے، ہمیں پتہ ہے یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دے دیتا ہوں، جیسے میں زندہ ہوں تم بھی زندہ رہو گے، اور ہم پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں ہوگا۔ جو دوسری موت ہے اس کا اختیار ہم پر نہیں رہے، اور وہی مصیبت ہے، اور وہی اصل بلا ہے، اور اصل موت وہ ہے جس کا اختیار ہی ہم سے اٹھ جائے گا۔ یہ امید پیدا ہو جائے گی کہ موت ہمیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، موت پر ہم غالب ہیں۔ تو یہ امید ہمارے اندر پختگی سے آئے گی جب صبر کام کرے گا۔ جی، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ روح القدس جو ہے اس کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں محبت ڈالی گئی ہے۔ محبت کون ہے؟ خدا محبت ہے، اور روح القدس بھی خدا ہے، وہی محبت ہے، وہ ہمارے اندر دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ تو جو ہمارے اندر محبت ڈالی گئی ہے اس سے شرمندگی جو ہے وہ دور ہٹ جاتی ہے، پیچھے رہ جاتی ہے، اور ہم اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ ہم اوپر اٹھ جاتے ہیں عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں، نہ کہ دنیا کی تلاش میں۔ دنیا کی چیزوں کی تلاش میں اگر رہیں گے تو شرمندگی ہوگی، شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ کئی جگہوں پر ہم شرمندگی ہمیں ملے گی، رسوائی ملے گی، کڑواہٹ ملے گی، حسد، غصہ، تفرقے، ان ساری چیزوں سے اگر ہم نے بچنا ہے تو ایک ہی چیز ہے جو محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، اس پر ہی ہم انحصار کریں، اس پر امید رکھیں، اور صبر جو ہے وہ یہ سب کچھ ہمیں حاصل کرنے کے لیے بتاتا ہے کہ میں صبر کام کرے گا تو یہ سب کچھ ہمیں ملے گا۔ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دیں، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موت، عین وقت، یہ بڑا خاص وقت تھا کہ ہم بے دین تھے، تھا ہمارا کوئی دین، پہلے ہم کوئی امت نہ تھے، مگر اب ہم خدا کی برگزیدہ قوم اور شاہی کہنوں سے، اور یہ بے دین تھے تو کچھ نہیں تھا، لیکن مسیح ہم بے دینوں کے لیے ہوا، اس کے مسیح کی قربانی دینے سے ہم جو جنگلی زیتون کی ڈالیاں تھی، جنگلی زیتون کی ڈالیاں لیں اور روغن دار زیتون کے ساتھ پیوند کر، اسی لیے ہم لے پالے ہیں، اسی لیے ہم لے پالے ہیں، لے کر خرید کر ہمیں پیوند کیا گیا ہے۔ اب ہم یہ جب لکھا ہے کہ اصلی زیتون کے روغن دار درخت کے ساتھ پیوند ہوئے ہیں، تو اس سے ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہے، اس سے ہم ایک امت ہے، برگزیدہ نسل ہے، اسی سے ہم خدا میں آئے ہیں۔ تو ہم یسوع مسیح کی موت پر بھی فکر کر سکتے ہیں کہ وہ ہوا ہمارے لیے، تو وہ بدن جو پہنا ہوا تو ہم، یہ ہم نے پہلے سے سیکھا ہوا ہے کہ وہ بدن ہمارا تھا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے
دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے، کسی راستے، لیکن ہم تو بے دین تھے، ہم تو کوئی قوم نہیں تھے، کوئی امت نہیں تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اس نے کہا جس جگہ پر میں نے یہ کہا کہ تم کوئی قوم نہیں، اسی جگہ پر کہوں گا کہ تم میرے بیٹے بیٹیاں، تو ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس کے ہم لے پالے بیٹے ہیں، اور ہم اپنے لیے دنیا کی چیزوں کی تلاش میں نہ رہیں، کیونکہ دنیا کی چیزیں ہمیں کھانے پینے کے لیے ملے گا، کوئی ایسا شخص نہیں جو بھوکا سوتا ہے۔ پھر اس نے کہا ہے کہ ببر کا بچہ بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن میرا طالب کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موت، وہ اپنی محبت کی خوبی ہم پر ظاہر کرتا ہے، اور ہم نے بھی تو جو اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہے ڈالی گئی ہے، وہ کسی طریقے سے ظاہر کریں گے نا، ہے کوئی طریقہ؟ کون سا؟ ہاں جی بتا دیں، کوئی تو سب صحیح بتا رہے ہیں، کوئی محبت کر کے، محبت کر کے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تم اپنے پڑوسی سے اپنی محبت کرو، تو محبت ہمارے دلوں میں جو ڈالی گئی ہے وہ دوسرے سے محبت کر کے ہم ظاہر کر سکتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے سے کیا کریں؟ محبت، یہ محبت کریں گے تو ہم جیتیں، ہم جیت جائیں گے، کوئی شخص ہارے گا نہیں، جو محبت نہیں کر رہا وہ بھی سوچے گا کہ میں نہیں کرتا محبت، لیکن یہ میرے ساتھ محبت کر رہا ہے یا کر رہی ہے، جو کام میں اس کے ساتھ نہیں کرتا یہ وہی کرتی ہے یا وہ میرے ساتھ کرتا ہے، تو دوسرے کے دل کو جیتا جا سکتا ہے، تو ہم محبت کر کے جیتیں گے، نہ کہ لڑائی کریں، لڑائی کر کے ہم کسی کا دل نہیں جیت سکتے، دوریاں پڑ سکتی ہیں، دوریاں پڑ جائیں گی، بلکہ اور زیادہ دور ہو جائیں گے، دشمنیاں بڑھ جائیں گی، محبت کر کے، تو محبت کرنی ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا، کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ بس ساری باتوں کا نچوڑ آ گیا، بس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، غضب الہی سے ضرور ہی بچ جائیں گے۔ ہمارا اس بات پر پورا فخر ہے اور بھروسہ ہے اور یہی امید ہے کہ ہم ضرور اس کے خون کے وسیلہ سے غضب الہی سے بچیں گے، کیونکہ خون جب ہمارے اوپر باپ دیکھتا ہے تو اسے اپنا بیٹا نظر آتا ہے، اپنا بیٹا کہتا ہے یہ اس کا خون ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور ساری بدیاں خون کے نیچے چھپ ڈھانکی گئی، ڈھانپی گئی، اور رنگ اس کے اوپر کون سا رنگ چڑھ گیا؟ سرخ رنگ، خون کا رنگ چڑھ گیا۔
تو اس رنگ کو، اس خون کو باپ دیکھتا ہے اور ہم پر سے جو غضب تھا وہ ٹھنڈا ختم. غضب الہی سے ضرور بچ جائیں گے. کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے. کیونکہ دیکھیے جب ہم دشمن تھے، گناہ گار تھے، بے دین تھے، تو اس وقت اس کے بیٹے کے وسیلہ سے ہم اس کے خون کے وسیلہ سے غضب الہی سے بچ گئے، اور اس کی موت کے وسیلہ سے تو ضرور ہی ہم بچیں، کیونکہ اس نے ہمارے لیے جان ہی دی. موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضروری بچیں گے، کیونکہ اس کی موت ہوئی تو ہمارا میل باپ سے ہو گیا، اور جو ہم میل ہو گیا تو پھر وہ زندہ بھی ہو گیا، تو اس کے زندگی کے وسیلہ سے تو ہم ضرور بچیں گے، کیونکہ ہمیں اس کے ساتھ زندہ کیا گیا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ پیوند کیا گیا ہے. ضرور ہم بچیں گے، یہ امید ہے ہمارے پاس اور فخر ہے ہمارا اس بات پر. اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے تفعیل سے، جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں. خدا پر بھی ہم فخر کرتے ہیں. ہمارا فخر اب خدا پر ہے، کیونکہ ہمارا میل اس نے اپنے ساتھ کر لیا. تو یہ بہت فخر کی بات ہے. ہم جو مسیحی ہیں، ہمارا فخر خدا پر ہے جس نے اپنے ساتھ ہمارا میل کر لیا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے حاصل کرنے کے لیے محبت بھی ایک دوسرے سے کرنی ہے، اور ہم نے فضل کو بیکار نہیں کرنا، فضل پر فخر کرنا ہے، کیونکہ فضل کے تفعیل ہم اس جلال تک پہنچے. تو ہم نے ان ساری چیزوں سے سیکھا کیا ہے کہ دکھ کی برداشت کرنی اور محبت کرنی، بدی کے عوض ہم نے بدی نہیں کرنی، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ جس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے ہم کہیں کہ خداوند ان کو معاف کر. یہ جانتے ہیں یہ طریقے میں پڑے ہوئے ہیں. ایک رات کو سفر کرتا ہے اور دوسرا دن کو کرتا ہے، اور جو روشنی میں ہے انہیں تو پتہ ہے آگے گڑھا ہے، اور جو طریقے میں چل رہے ہیں انہیں کیا پتہ ہے کہ آگے گڑھا ہے. اور جو طریقے میں ہے ان پر ہمیں ترس کھانا چاہیے، کیونکہ ہم پر رحم کیا گیا ہے، ہم پر ترس کھایا گیا ہے، اور ہمارا کام بھی ہے کہ ہم تحریکی والوں کے اوپر ترس کھائیں اور انہیں کچھ بتائیں. آگے ماننا یا نہ ماننا ان کا کام ہے. ہم بتائیں کہ آگے گڑھا ہے، گر جاؤ، ہم بتائیں. وہ نہیں مان رہا کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اسے بتائیں کہ طریقی میں تو چل رہا ہے، اندھیرے میں چل رہا ہے، روشنی میں آ جائے. اگر وہ آئے گا بچ جائے گا، نہیں آئے گا تو ہمارا بھی کوئی نقصان نہیں ہے اس بات میں. تو ہم نے ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے اور دکھ کی برداشت کرنی ہے، صبر کرنا ہے، اور صبر سے ہمیں امید ملے گی. مصیبتیں ہم نے اٹھانی ہے، کیونکہ مصیبتوں سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے امید، اور امید سے پھر
पुख्तगी, हम पुख्ता हो जाते हैं। पुख्तगी का मतलब यही है कि काबिल होना। तो ये सारी चीजें हमने आज सीखी हैं, तो इनको हमने याद भी रखना है और हमने प्रैक्टिकल करना है। कैसे कैसे मोहब्बत कैसे करेंगे? एक दूसरे का ख्याल रखते जो तरीके में गिरे हैं उनको नहीं, देखें, कोई भी मुसीबत आए तो उसको सब्र से बर्दाश्त करना। आज से हमने क्या करना है, अगर कोई हमारा पड़ोसी देखिए, अगर साथ वाला साथी वो कोई भी बात कर रहा है ना, बस उसकी बर्दाश्त करनी है, इधर से सुनी इधर से बर्दाश्त करनी। अब मैं तेरे साथ बहस नहीं करूंगा, लड़ाई नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, मैंने बर्दाश्त करना है। क्या करना है? करना है, करना है। जो भी कोई कह रहा है इस कान से सुना, दूसरे से निकाला। सही गल है। अगर सही कोई कर रहा, मुसीबत की बात नहीं कर रहा, मुसीबत। अगर कोई अच्छी बात करता है तो उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी